جس طرح کشف کی کچھ شرائط ہیں، اسی طرح اس کے بعض موانع بھی ہیں جو دل پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب گناہوں پر اصرار ہے۔ مسلسل معصیت دل کو سخت کر دیتی ہے، انسان کی روحانی بصیرت کو ختم کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ اسی طرح تکبر وہ مہلک بیماری ہے جس نے شیطان کو عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا تھا۔ یا خود نمائی، شہرت طلبی، عبادت پر فخر کرنا دل کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف خالص اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ حب دنیا، حب مال، شہرت اور منصب کی بیجا محبت بھی روحانی ترقی کی بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح حرام کمائی اور رشوت اور ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والا مال قلبی صفائی کو متاثر کرتا ہے۔ حسد انسان کے باطن کو زنگ آلود کر دیتا ہے اور باطن کو تاریک کر دیتا ہے۔ قرآن کریم اور اسماء ذکر الہی سے دوری دل پر حجابات پیدا کر دیتی ہے۔ اپنی عبادت پر فخر کرنا، دوسروں کو خود کو بہتر سمجھنا دوسروں سے، یہ سالک کے لیے نہایت خطرناک آفت ہے، کیونکہ اولیاء کاملین ہمیشہ اپنی عبادت کو اللہ کی رضا اور اس کا فضل سمجھتے تھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ۔ اہل تصوف نے ہم ایک نہایت لطیف باریک حقیقت کی طرف متوجہ دلائی ہے کہ خود کشف کی شدید خواہش کرنا بعض اوقات کشف کی محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے تعلیم دی ہے اکابر تصوف نے کہ سالک کا مقصود کشف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ جب انسان کی نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر روحانی کیفیات پر مرکوز ہو جائے تو نفس اس میں اپنا حصہ شامل کر لیتا ہے اور سلوک کا توازن متاثر ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جلد بازی بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کشف کی راہ میں۔ بعض لوگ چند دن کے ذکر یا مجاہدات کے بغیر غیر معمولی واردات کے منتظر رہتے ہیں، حالانکہ اکابر کا طریقہ ہے کہ بندے کا کام اخلاص کے ساتھ عبادت اور ذکر کرنا ہے، جبکہ کشف عطا کرنا یا نہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اکابر شاذلیہ، نقشبندیہ اور قادریہ چشتیہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی وجود نہیں، اخلاص کے بغیر ذکر بے روح ہے، تقوی کے بغیر کشف معتبر نہیں، کشف کے بغیر بھی انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب ولی بن سکتا ہے۔ اس لیے استقامت، حسن اخلاق، اخلاص، اتباع سنت ہر کشف اور کرامت سے کہیں زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ صوفیاء کرام، خصوصاً صوفیاء شاذلیہ کے ہاں یہ مقولہ بڑی کثرت سے مقول ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، یہ اس مقولہ کافی شہرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلوک کی راہ میں صحیح رہنمائی عطا فرمائے اور شیخ کامل کی صحبت عطا فرمائے، اور استدراج میں اور کشف میں ہمیں فرق کرنا نصیب فرمائے۔